خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آیا صدارتی ریفرنس پر، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو 3 کے مقابلے میں 2 پر مشتمل ہے، اس میں کہا کہ منحرف اراکین کسی بھی سیاسی جماعت کے وہ پارٹی کی رائے یا لائن کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے، ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، اگر ووٹ ڈال دیا تو ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ اور اس فیصلے سے اگرچہ وفاقی حکومت پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی منحرف رکن نے وزیر اعظم شہباز شریف کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا، لیکن پنجاب میں صورتحال کچھ مختلف ہے۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس سے شاید پنجاب کا آئینی بحران اس طریقے سے ختم نہ ہو سکے اور وہ طوالت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج وفاقی کابینہ کا بھی اہم اجلاس ہوا، اور جو وزراء ہیں جن کا تعلق مختلف اتحادی جماعتوں سے ہے حکومت میں جو شامل ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اصلاحات کے بغیر، انتخابی اصلاحات کے بغیر اور دیگر اصلاحات کے بغیر انتخابات کرانا ملک میں مناسب نہیں ہے، اور اس کی مخالفت کی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ایک آرگومنٹ ہے اتحادی جماعتوں میں، اور سب سے بڑی اتحادی جماعت مسلم لیگ نواز میں بھی، کہ اتنا 3.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو کارکردگی رہی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس کا ملبہ ہم نہ اٹھائیں، اور اگر اٹھائیں تو سارے سیاسی اتحادی جو جماعتیں ہیں وہ برابر کی اس میں شریک ہوں، اور یہ مشکل فیصلہ جو عوام کے لیے بھی ہوگا، اس سے اگر حکومت یا پاکستان مسلم لیگ نواز اور دیگر سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی ساکھ کچھ کھوتی ہیں، تو اس پہ بھی جو ہے وہ ساری سیاسی جماعتوں کا متفق ہونا ضروری ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آج کا اہم فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب موجود ہیں، سابق لاء منسٹر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے، اب یہ بائنڈنگ ہے، یا اس پہ بائنڈنگ تو یقیناً ہے، لیکن اس پہ ریویو کی کوئی گنجائش بنتی ہے کہ حکومت یا جا سکے دوبارہ سے اور بات کرے کہ اس فیصلے میں تبدیلی کی اگر وہ خواہش مند ہے تو؟ ڈاکٹر صاحب کیونکہ اسکٹ ہے، ہم ریویو کی تو ویروڈ نہیں کرتے، لیکن ایک بات مسلمہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ریویو کی ایکسیپٹنس ریٹ ہے وہ شاید 5% یا 4% ہے۔ ادروائز ریویو از انویریبلی ریجیکٹڈ بیکاز میجورٹی کین ناٹ کنورٹ اٹسیلف انٹو اے مائنورٹی اوور نائٹ جی آرگومنٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ جو ہے یہ سب کے لیے یہ پابند کرتا ہے، اور یقیناً جو ہماری موروثی حالات ہیں اور آئین جو ہے اس کے مطابق ہے، اس پہ آئین منع کرتا ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کے ٹکٹ لیتے ہو تو پھر اس سے وفاقی، آپ کو یاد ہوگا جب چارٹر آف ڈیموکریسی بنا تھا تو میاں نواز شریف نے یہ سب سے پہلے شک پیش کی تھی کہ سیکشن 17 امینڈ کرو کہ ہمارے ملک میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہونا چاہیے، سیکشن 63 ریڈیوس کرو کہ جو پارٹی ہیڈ ہے اس کی رائے پہ وہ لوگ جو خلاف ووٹ دیتے ہیں ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا رزلٹ ہے یہ سیکشن، اور اس کو پابندی ہونی چاہیے، اور آئندہ کے لیے میں سمجھ رہا ہوں کوئی نہ کوئی آپ کو راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ لوگ یہ ووٹ بیچے نا، یہ جو ہے نا ہارس ٹریڈنگ، اب سنتے بوڑھے ہو گئے ہیں، ہارس ٹریڈنگ خدا اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ یہ بتائیں کہ آرٹیکل 63A میں تجویز ہے کہ اگر کوئی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دے گا وزیر اعظم کے انتخاب میں، عدم اعتماد میں یا بجٹ کے موقع پہ، تو وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے بارے میں پورا یہ آرٹیکل تحریر ہے۔ لیکن جب ووٹ ہی شمار نہیں ہوگا تو آرٹیکل 63A لاگو کیسے ہوگا؟ آپ کے خیال میں اب یہ آرٹیکل 63A کی اس فیصلے کے بعد افادیت ختم ہو گئی ہے؟ ریفرنس از میڈ بائی دا پارٹی ہیڈ۔ اگر پارٹی ہیڈ نے یہ رائے دے دی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ it has to be considered۔ نہیں سر، میرا سوال یہ تھا کہ اگر مطلب ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا تو پھر آرٹیکل 63A کا کیا فائدہ کہ وہ ڈی سیٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ پھر تو ایک چیز 63 ووٹ شمار ہونا یا نہ ہونا علیحدہ بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ there is a punitive clause in it، punishment clause ہے کہ بھائی اگر کسی پارٹی سے ٹکٹ دیتے ہو تو پھر یہ بات بھی خمیازہ آپ کو بھوگنا پڑے گا۔
ٹھیک اچھا یہ بتائیے گا کہ آئینی بحران جو پنجاب میں جاری ہے عثمان بزدار کے استعفے اور اس سے پہلے سے لے کے، آپ کے خیال میں اس فیصلے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں آپ پنجاب میں خاص طور پہ؟ یہ آئینی بحران ختم ہونے میں مدد ملے گی یا مزید گہرا ہو جائے گا؟ یہاں بھی وہ جو ووٹ ہیں جو ڈالے گئے ہیں موجودہ وزیر اعظم کو اور وزیر اعلیٰ کو، اگر وہ نکال دیں تو پھر میرا خیال ہے کہ رزلٹ اپسیٹ ہو جاتا. جی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نئے انتخابات کی طرف بڑھیں گے پنجاب میں؟ ہاں، بڑھ جانا چاہیے تھا، یہ اب تک کیوں نہیں کیا گورنمنٹ نے؟ جی، اس کا اور راستہ کوئی نہیں ہے، اور راستہ ہے کوئی نہیں. ماسٹ بائی گوئنگ ان فار فریش الیکشن اینڈ فریش مینڈیٹ. جی، لیکن سر آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو چلیں حکومت کی جو بھی پرائیورٹی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے اس بیان کو بھی سامنے رکھیں جو سپریم کورٹ میں دیا کہ 7 ماہ سے پہلے انتخابات ممکن نہیں ہیں. اس بیان کو بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا. الیکشن کمیشن یہ دے جیسے ہماری فوج کہہ دے جی ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں 2 ہفتے دے، ہمیں مہینہ میں، پھر ہم جنگ کی تیاری کر رہے تھے. از اٹ پاسبل؟ ایسی الیکشن کمیشن کیا کرنا ہے؟ جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وزیر قانون. بات ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت آیا ہے. سیاسی جماعتیں بات کر رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اپنی ایک کامیابی قرار دیا ہے، لیکن یہ بات جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کی کہ وفاق میں حکومت کو اس میں کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ کسی منحرف رکن نے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا. پنجاب میں آئینی ماہرین کی جو ایک رائے ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ فیصلہ لاگو ہوگا ان اراکین پر جنہوں نے حمزہ شہباز شریف صاحب کے حق میں ووٹ ڈالا تھا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پہ، تو اس صورتحال میں پھر ایک سے سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ کنٹینیو کریں گے یا پنجاب میں ہم ایک نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. نعیمہ کشور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے. بہت بہت شکریہ نعیمہ کشور صاحبہ. شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ. نعیمہ کشور صاحبہ آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ اب اتحادی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ انتخابات سے پہلے اصلاحات ہونا ضروری ہیں، لیکن اگر پنجاب میں آئینی صورتحال ایسی بنتی ہے اور آپ کو الیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا ایک جو معیشت کی بھی ایک سائیڈ ہے کہ جہاں پر حکومت کو کافی ٹف چیلنجز کا سامنا ہے، اور بات یہی ہو رہی ہے کہ جو یہ سیاسی اس کا بیگیج ہے وہ اسی اتحادی حکومت کو لے کے چلنا پڑے گا اگر مشکل معاشی فیصلے کیے. نعیمہ صاحبہ. بہت شکریہ جی. پہلے تو میں ذرا فیصلے پہ بات کر لی کہ جو یہ فیصلہ آیا ہے بصد احترام سپریم کورٹ کا، جو یہ ریفرنس پہ فیصلہ آیا ہے، تو جو آپ نے رانجھا صاحب سے بھی کوشچن کیا کہ جو 63 کی ایک ہی جو باقی 3 شکے ہیں کہ اگر کوئی ممبر ووٹ کاسٹ کرے گا تو اس کے خلاف اس کے بعد جو پارٹی ہیڈ ہے وہ ریفرنس بھیجے گا، پھر الیکشن کمیشن میں جائے گا، پھر اس کو ڈیسیڈ کیا جائے گا. تو اس فیصلے سے تو میرے خیال میں آئین کی وہ شک ہی تقریباً ختم ہی ہو گئی، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ کوئی پاگل ہی ہوگا کہ اب کوئی ووٹ دے گا، کیونکہ جب یہ فیصلہ آ گیا کہ اس کا ووٹ کنسیڈر ہی نہیں ہوگا، تو جو یہ باقی پروسیس جو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ جی آئین بالکل. میں لکھا ہے، پھر اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. پھر پارٹی ہیڈ کیوں ریفرنس بھیجے گا، کیوں شوکاز نوٹس بھیجے گا، کیوں الیکشن کمیشن میں پروسیس جائے گا، پھر ڈیسیڈ کیسا ہوگا، کیونکہ اب تو فیصلہ آ گیا کہ اس کا ووٹ ہی کاسٹ نہیں ہوگا. تو پھر میرے خیال میں کوئی ممبر بھی پاگل ہوگا. اس میں ایک سوال ہے نعیمہ صاحبہ، کیونکہ آپ اس پہ کامنٹ کر رہی ہیں، شرمیلا صاحبہ آپ بھی اس پہ اظہار خیال کیجئے گا کہ اگر ایک پارٹی کا سربراہ اپنے ایک یا زیادہ ممبران کو کسی ایسے بل پر ووٹ ڈالنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ جو آئین پاکستان اور ہمارا جو ایک جو اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے یا اسلام کے احکامات کے منافی ہے، تو وہ ممبر جو ہے وہ اس کا ووٹ ہی نہ شمار ہو، وہ اس کے حق میں ووٹ ہی نہ ڈالے یا اس کے خلاف ووٹ نہ ڈالے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پارٹیز کے اندر مطلب ایک ڈکٹیٹرشپ نہیں پیدا ہو جائے گی؟ نہیں، میں عرض کر دوں، اس میں یہ ہے کہ آئین میں صرف 3 جگہوں پہ ہمیں جو ممبر کو پارٹی ہیڈ ڈیسیڈ کر سکتا ہے. ہیلو جی آ رہی ہے آپ کی آواز، جاری رکھیے. ایک تو اگر وہ فائنانس بل میں پارٹی ہیڈ کے اس کے خلاف ووٹ کرے مرضی کے، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے انتخاب عدم اعتماد میں،
اور جو دوسرا جو آئینی امینڈمنٹ ہے، ان تین کے علاوہ کسی بھی بل پہ ممبر کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو بھی ووٹ کرے. اگر ان تین چیزوں پہ وہ پارٹی کے سربراہ کے مرضی کے خلاف ووٹ کرے گا تو وہ پھر اس کا جو یہ پروسیس 63 میں لکھا ہے کہ وہ اس کو ڈیسیڈ کرے گا. لیکن اگر اب فرض کرے کوئی پارٹی سمپل میجارٹی سے آئے گی تو نہ تو ہم پھر ممبر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ عدم اعتماد یا وزیر اعلیٰ کے اس میں وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، یا اگر کسی ایسی آئینی امینڈمنٹ آ جائے کہ وہ مرضی کے خلاف ہو یا اسلام کے خلاف ہو یا دوسری کسی بھی ممبر وہ اس سے ایگری نہ کرتا ہو تو اس کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ ووٹ کرے. کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ پہلے تو کلیئر تھا یہ کہ اگر وہ ووٹ کرتا مطلب جرم ہو جائے تو پھر اس کے پاس جی بالکل بالکل میں واپس آتا ہوں آپ کی جرم سے پہلے وہ آ گیا. اچھا دوسری جو افیکٹ ہے تو پنجاب پہ میں آتی ہوں کہ پنجاب میں اگر نعیمہ صاحبہ پنجاب کے بارے میں ذرا شرمیلا فاروقی صاحبہ کو شامل گفتگو کر لوں، پھر پنجاب کے بارے میں آپ سے میں سوال کرتا ہوں. آپ کیا کہتی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کیا اس سے سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا یا نہیں؟ جی بہت شکریہ شجاعت صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ آیا ہے، اس کے بہت ساری کانسیکوینسز بھی ہوں گے. شاید اس دفعہ بھی پنجاب حکومت کے حوالے سے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں اسپیسیفکلی اگر ہم سوچیں تو اس میں وفاق میں بھی بہت زیادہ اس سے دیر دراز اثرات ہوں گے. دیکھیے میں پرسنلی ہمیشہ ایک چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ ایک جماعت کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوئے ہیں تو اس جماعت کی ووٹ آپ کو حاصل ہے. دس از مائی پرسنل اوپینین. میں یہاں تھوڑا سا اپنی پارٹی کے موقف کے بغیر یہ ضرور کہوں گی کہ اگر میں نے ایک جماعت کا ٹکٹ لیا ہے تو مجھے جو ووٹ پڑے ہیں شاید کچھ میرے اپنے ہوں لیکن مجھے اس جماعت کے منشور کے مطابق بھی ووٹ پڑے ہیں کیونکہ یہ سارے ووٹ جو ہیں اس جماعت کی امانت. تو someone like me میں کبھی یہ کام نہ کروں کہ چاہے مجھے کتنی برات ملتے ہوں چاہے کچھ unless کہ ایسے کام ہو رہے ہوں، میری جماعت ایسے کام کر رہی ہو جو ملک اور آئین کے خلاف ہو تو میں ضرور پھر انحراف کروں. لیکن میں کسی برات کی خاطر یا کسی فرسٹ یا فائنینشیل گین کے لیے کبھی نہ کروں. ہاں ملک کو اگر خطرہ ہے، آئین کو خطرہ ہے اور میری جماعت یا میرے جماعت کا وزیر اعظم ایسے کام کر رہا ہو جہاں میری عوام پر کر رہی ہو تو ڈیفینیٹلی یہ مجھے اختیار ہونا چاہیے کہ میں ضروری نہیں ہے. جی میرا شرمیلا صاحبہ میرا جو نعیمہ کشور صاحبہ سے بھی سوال تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے جس کی آخری بات جو آپ نے کی اگر ملک کے خلاف یا کوئی ایسی بات ہو آپ کا ناگزیر ہو پارٹی لائن کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے لیکن اب تو آپ کا ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آپ مطلب پارٹی ہیڈز کی مرہون منت ہے کہ وہ جہاں سمجھے گا مناسب ہوگا، ممبر کی انڈیویجول اوپینین اب کاؤنٹ نہیں کرے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی آپ اوٹ دیتے میں نے آپ ایک اوٹ دیتے آپ نے آئین کی پاسداری کرنا ہے، آپ نے قوم کی خاطر کام کرنا ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشن کو بالا تر رکھنا ہے. لیکن اگر آپ کا پارٹی ہے آپ کو آئین کے خلاف کام کرنے کے لیے کہتا ہے، پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو کیا پھر بھی آپ اپنے ووٹ کو توڑیں گے اور اس کے ساتھ جائیں گے؟ لیکن یہ اختیار ایک الیکٹڈ پارلیمنٹیرین کو ہونا چاہیے. بہرحال اب جو فیصلہ آیا ہے وہ میں نے پہلے کہا اس کے اوپر لوگوں کی مختلف اوپینین ہوں گے. پی ٹی آئی تو ظاہری بات شادیانے بجا رہی ہوگی لیکن یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا جو ایک ظاہر نظر آتا ہے کہ فیصلہ کی یہ تو صحیح بات ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ آئے ہیں اور آپ اس کے خلاف جو ہے ووٹ نہیں ڈال سکتے. لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا آپ اپنے زمین کے خلاف کام کریں گے اس پارٹی کے لیے؟ ٹھیک بالکل ٹھیک. اس کے بڑے ریپرکشن ہوں گے. ویری رائٹ. اور آئی تھنک آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر تبصرے بھی ہوں گے. کچھ لوگ بالکل یہ کہیں گے کہ آئین اور قانون کے بالکل مطابق ہے لیکن کیا مورلی اور ایک سے کہتے ہیں کہ آپ کا ضمیر کیا اس کو الاؤ کرے گا کہ کوئی غلط کام ہو سکتا ہے نا، انسان ہے. ٹھیک میں شرمیلا صاحبہ واپس آتا ہوں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. علی گوہر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما. بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب. سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد
جو اپوزیشن جماعت کہہ لیں پاکستان تحریک انصاف صاحب کا حکمران جماعت، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو حمزہ شہباز شریف صاحب کا اب جواز نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، ان کا یہ ماننا ہے، آج آ کے سارا ٹائم وہ یہی بات کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کریں گے کہ صدر عارف الوی کو کہیں گے کہ وہ ایک کمیونیکیٹ کریں وزیر اعظم کو کہ وہ عدم اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، کیونکہ بقول ان کے اب اکثریت نہیں رہی۔ تو میں چاہتا ہوں اس کو ذرا آپ ایکسپلین کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میری ذرا آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، پلیز ذرا چیک کریں۔ آپ جاری رکھیے، ٹھیک ہو جائے گی آواز۔ جی دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے، ہم نے ہمیشہ عدالتوں کی فیصلوں کا احترام کیا ہے، اور مطلب ہے کہ ظاہر ہے جو بھی اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ ہوگا اس کا احترام کیا جائے گا، لیکن اس قانون میں کچھ ابہام ضرور ہیں اور ان کی وضاحت ضروری ہے، چاہے وہ بذریعہ عدالت جو ہے ان چیزوں کی تشریح کروائی جائے، یا ان پر جو ہے جو قانون سازی آلریڈی ہو چکی ہے اس پر، اس میں اگر کوئی امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ اتفاق رائے پیدا کر کے اس پر کوئی امینڈمنٹ کرے۔ دیکھیں، اس چیز میں 2-3 ابہام ہیں۔ آپ کے آئین میں یہ ہے کہ عدم اعتماد کا ایک پروسیجر دیا ہوا ہے جی، اور عدم اعتماد کے پروسیجر بڑا واضح ہے کہ وہ مطلب ہے کہ جب آپ سادہ اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ہے کہ عدم اعتماد آپ کر سکتے ہیں کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف یا کسی بھی چیف منسٹر کے خلاف۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر صرف ایک طرف تو ہم عدم اعتماد کی قانون اور آئین اجازت دیتا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی کے پاس اکثریتی ممبران ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کے اراکین دوسری پارٹی کے ساتھ جا کر عدم اعتماد کے لیے ایگری ہوں گے اور اس میں حصہ لیں گے ٹھیک تو ہی عدم اعتماد ہوگا۔ اچھا چلیں، آپ میری گزارش سن لیں، ایک سوال ساتھ کر لوں، پھر ساتھ ہی آپ جواب دے دیجئے گا۔ آپ کی بات ٹیکنیکلی کچھ حد تک ٹھیک ضرور ہے، لیکن یہ کہ اگر عدم اعتماد آتی ہے اور ساتھ یعنی کہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اتحادی ہیں اور وہ چھوڑتے ہیں، سو آبویسلی کہ ان کو ایک ایگزمپشن حاصل ہے، آئین میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ آیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جو ایک آئینی بحران چل رہا ہے وہ حل ہو جائے گا یا مزید گہرا ہوگا، نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، یا اس میں بھی ابھی کوئی آپ کے خیال میں کوئی قانونی یا آئینی پہلو نکل سکتا ہے کہ وہ کنٹینیو کرتے رہیں؟ دیکھیے، اس پر تو ہماری قانونی ماہرین کے ساتھ جو ہے ہماری پارٹی لیڈرشپ کی مشاورت جاری ہے، اور ہم کوئی ان کی طرح وہ کام نہیں کریں گے جس طرح سے کہ انہوں نے ہر موڑ پر قانون اور آئین کو توڑا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز نے جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلے سنائے، اور آپ ابھی تک دیکھ لیں جس طرح سے کہ پنجاب میں ان کے اسپیکر نے آئین کو توڑا، جس طرح سے ان کے گورنر نے قانون اور آئین کو توڑا۔ لیکن ایک بات سے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر عدالت کے پلیٹ فارم پر یا اسمبلی کے پلیٹ فارم پر وضاحت طلب ہے کہ اس معاملے کی مطلب تشریح کی جائے کہ ہمیں قانون اور آئین کس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ اور میں نے آپ کو اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے مطلب ہے کہ قانون اور آئین کا انحراف ہو، یا جس سے ملک میں پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کو نظام کو سوٹاج کیا جائے۔ ہم قانون اور آئین پر یقین رکھتے ہیں اور قانون اور آئین کی عملداری چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ میری دوسری گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ وفاق میں تو منحرف اراکین کے ووٹ ڈلوائی نہیں گئے، وہاں پر تو اتحادی تھے تو آ گئے۔ اگر مجھے یہ بتائیں کہ ایک وقت میں وہ پارٹی آ جاتی ہے کہ جس کی سادہ اکثریت اپنی پارٹی کے ووٹ سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے خلاف تو عدم اعتماد نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے جو مرضی مطلب ہے جو ملک میں مفاد میں نہ وہ قانون سازی کرتا رہے، اس کے اراکین ووٹ ہی نہیں دوسری طرف ڈال سکتے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ یہ چیز جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس برسر اقتدار کسی بھی پارٹی کو ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے کر جائے گی، جو کہ ملکی مفاد میں نہیں ہے یہ چیز. بالکل صحیح. جب آپ کو عدم اعتماد کی اجازت دیتے ہیں تو پھر اس پوائنٹ ویل ٹیکن علی گور صاحب. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں صرف 2 سیکنڈ کے لیے. جی 2 سیکنڈ کے لیے. تو پھر اس میں اراکین کو کم از کم عدم اعتماد اور جو اعتماد کا ووٹ ہے اس کے لیے ضرور اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کسی اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو دے سکے. اور ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہاں پر پنجاب میں جو منحرف اراکین ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کی وائلیشن نہیں کی. جو امیدوار تھا وہ کاف لیگ کا تھا، وہ پی ٹی آئی کا نہیں تھا. لہذا انہوں نے نون لیگ کے وہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیے. اگر کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے انحراف کیا اپنی پارٹی کے فیصلے. چلیں پارٹی کا تو امیدوار ہی نہیں تھا. چلیں یہ آپ کی رائے آ گئی. میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب. نعیمہ کشور صاحبہ، یہ بتائیے کہ تحریک انصاف والے دعویٰ کرتے ہیں کہ عام انتخابات اگر فوری طور پہ کرا لیے گئے تو تمام مسائل کا حل ہو سکتا ہے، اور یہ معاشی بحران ہو، آئینی بحران ہو، سیاسی بحران ہو، اس کا واحد حل وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ فوری انتخابات ہیں. تو آپ کے خیال میں کہ یہ مناسب ہے اس وقت کہ ایک انٹرم سیٹ اپ پہلے 3-4 مہینے کے لیے لایا جائے، پھر انتخابات کرائے جائیں؟ 5-6 مہینے کا یہ عرصہ اگر اس طریقے سے چلے وہ بہتر ہے، یا اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں اور وقت پر انتخابات ضروری ہیں؟ دیکھیں، صرف میں پنجاب پہ تھوڑی سی بات کر لوں کہ اگر یہ آپ کہہ رہے کہ بحران ہے، تو اگر یہ 27 ارکان جو بقول ان کے منحرف ہے، جو انہوں نے ووٹ کیا ہے، اگر یہ ڈیسیٹ ہو جاتے ہیں، ابھی کل یا پرسوں الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے، تو پھر میجارٹی 182 ممبر تو کسی کے پاس نہیں ہے، پھر کس کا وزیر اعلیٰ ہوگا؟ تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ دوسرا راؤنڈ ہوگا الیکشن کا، اور جس کی میجارٹی ہوگی اس کا وزیر اعلیٰ ہوگا. تو میرے خیال میں پھر بھی مسلم لیگ نون کو میجارٹی ہے اور وہ آسانی سے یہ کر سکتی ہے. آپ نے الیکشن کی بات کی کہ تحریک انصاف کا اب یہ بیانیہ ہے کہ فوری الیکشن مسائل کا حل ہے. یہ فوری الیکشن مسائل کا حل اب ان کو یاد آیا. تحریک عدم اعتماد سے 1 ہفتہ پہلے یا 1-2 دن پہلے اگر ان کو پتا تھا کہ مسائل کا حل یہ تھے تو ان کے پاس اختیار تھا. یہ وزیر اعظم تھا عمران خان صاحب، وہ خود الیکشن اناؤنس کر لیتے. یا اگر اب بھی یہ مسائل کا حل ہے تو خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اس کو ختم کرے، ادھر تو کم از کم الیکشن کروا دے. وہ یہ نہیں کر رہے. وہ اب اپنی کارکردگی چھپانے کے لیے کہ اب یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ فوری الیکشن میں جائے، کہ یا میں ہوں گا یا کوئی نہیں ہوگا. دوسری بات، ہماری جماعت کا شروع دن سے یہ تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے، مسائل کا واحد حل الیکشن ہے. لیکن چونکہ اب جو یہ انہوں نے یہ گھن بنایا ہے، جو یہ الیکشن ریفارمز اب ہونے ہیں، تو وہ لازمی ہے. اور یہ چونکہ اتحادی جماعتوں کا سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ریفارم ہوں گے اور ریفارم کے بعد الیکشن. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتی کہ عمران خان کی 3.5 سال کی جو کارکردگی ہے یا اس کے نتیجے میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس کا جواب اگلے انتخابات میں آپ لوگوں نے دینا ہے، سب نے، سارے اتحادی جماعتوں نے. اور آپ کے پاس 1.5 سال کا عرصہ ہے، یعنی کہ 1.5 سال میں آپ نے بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے اگر آپ نے سیاسی طور پر اپنی مقبولیت بڑھانی ہے، اور اس مقبولیت کے بعد ہی الیکشن میں جانا ہے. دیکھیے، جو یہ حالات اور جو یہ ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے، یہ 1.5 سال کے عرصے میں یہ ٹھیک نہیں ہوگی. یہ تو میرے خیال میں سب کو پتا ہے. جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو معیشت کا بیڑا غرق ہوئے، جو ہماری فارن پالیسی تباہ ہوئی ہے، تو اس کا حل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 سال یا 1.5 سال میں ہو جائے گا. اس کے لیے تمام جماعتوں کو، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو اب بھی، اور الیکشن چونکہ ظاہر ہے ابھی تو الیکشن میں اگر 5 مہینے بعد جانا ہے یا 6 مہینے بعد جانا ہے، الیکشن میں سب نے جانا ہے. ریفارم کے بعد جانا ہے، اس سے پہلے جانا ہے، لیکن ابھی تو الیکشن کا ظاہر ٹائم ہے. ابھی الیکشن میں جائیں گے، چاہے 6 مہینے ہو یا سال بعد ہو. لیکن اس کے بعد بھی تمام جماعتوں کو مل کے یہ ملک کے حالات اگر ٹھیک کرنے ہیں، کیونکہ جس موڑ پہ ہم آئے ہیں اب یہ بہت مشکل ہے. نہیں، لیکن 6 ماہ بعد بھی جائیں، 1.5 سال بعد بھی جائیں، تو لوگ تحریک انصاف سے نہیں، آپ کی حکومت سے، جو یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اس سے سوال کریں گے.
سوال تو ظاہر ہوگا، سوال تو یہ تو تو جو ذمہ داری مشکل ہے۔ معاشی فیصلے ہیں، مشکل فیصلے تو کرنے پڑیں گے، اگر حکومت کی ذمہ داری لی ہے تو مشکل فیصلے تو کرنے پڑیں گے، کیونکہ جو حال بنی ہے وہ عام آدمی کو بھی اب سمجھ آئی ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو معیشت کا بیڑا غرق ہوئے، ڈالر آج تقریباً 200 تک پہنچ گیا ہے، 116 پہ چھوڑ کے گئے تھے جو پچھلی حکومت تھی، اب تقریباً 180 پہ جب یہ لوگ جا رہے تھے 190 پہ تھا، اب تقریباً 194-95 تک آج ہو گیا ہے۔ جی پیٹرول کی اس جو سبسڈی دیے جاتے جاتے ان کو پتا تھا کہ اب ہمارا بچنا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے پیٹرول پہ سبسڈی رائٹ، دی اور پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی، اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ اب معیشت اب بہت بری حال میں ہے، تو اب چلیں اس کا حل تو ظاہر ہے تمام جماعتوں نے مل کے کرنا ہے۔ کرنا ہے، بالکل ٹھیک۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، تمام جماعتوں نے مل کر اس کا حل کرنا ہے، لیکن حکومت اتحاد کے اندر جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ الیکشن میں جلدی جانا چاہیے، لیکن وہ ان کی ایک اپنی بھی اوپینین ہے، اور وہ یہ شاید سمجھتے بھی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر جو ہے ان کا یہ ایک آرگومنٹ ہے کہ الیکشن میں نہ جائیں جب تک اصلاحات نہ ہو جائیں۔ سو کیا زرداری صاحب جو ہے انہوں نے کنونس کیا ہے باقی، یعنی کہ موقف انہی کا تھا، باقی سیاسی جماعتیں جانا چاہ رہی تھیں الیکشن میں؟ دیکھیے، ہم تو شروع دن سے 2018 سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شفاف انتخابات کے لیے ایک جامع الیکٹورل ریفارم کا ہونا ضروری ہے، جو کہ پچھلی حکومت نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک کمیٹی بھی بنائی، اس میں پیپلز پارٹی نے اپنی تجاویز بھی دی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے جو اسپیکر تھے وہ بڑے باعث تھے اور اپوزیشن کے ممبران کو بات نہیں کرنے دیتے تھے، اور پھر یہ کمیٹی کا بائیکاٹ کیا گیا۔ لیکن یہ جو آج فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے یہ ایک ایڈوائزری فیصلہ ہے، اگر اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ دس از این ایڈوائزری ڈیسیژن آف سپریم کورٹ، ناٹ بائنڈنگ۔ تو آپ دیکھیں اس کے اوپر کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، تمام جماعتیں بیٹھ کے اس کے اوپر کیا بات کرتی ہیں۔ ایک ایڈوائزری ویلیو کا ایک ججمنٹ ہے، ناٹ ایگزیکٹلی بائنڈنگ ایٹ دا مومنٹ۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑی سیدھی بات ہے کہ جب آئین کے اندر یہ چیز درج ہے کہ ایک ممبر آف دا پارلیمنٹ از فری ٹو ووٹ، تو آپ فریڈم آف ایسوسیشن واپس لے رہے ہیں، جو آئین کے اندر آپ کا بنیادی حق ہے، آپ وہ چیز واپس لے رہے ہیں۔ تو اس میں میں نے کہا نا کہ بہت سارے ریپرکشن ہوں گے مختلف آرٹیکلس کے اوپر، مختلف کلوزز کے اوپر، کہ جس طرح بھی آپ دیکھیے کہ جو فیصلہ آیا ہے یہ یونانیمس نہیں آیا، ٹھیک ہے، 3 لوگوں نے 2 نے کہی ہے، اور 2-3 نے کہی اور 2 نے کہی ہے، 1 نے کہی ہے، تو یہ اٹس ناٹ یونانیمس۔ تو اگر ججز جو ہیں وہ ایک ایشو کے اوپر ان کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، تو کیا اراکین پارلیمنٹ اچھا، ابھی ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، مختلف رائے نہیں ہو سکتی؟ جی ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے، شرمیلا فاروقی صاحبہ، اور ان کا کہنا ہے کہ اب یہ فیصلہ آ گیا ہے اور یہ پاکستان کے ہر ادارے پر یہ بائنڈنگ ہے، اور یہ ان کا جو منار فراقین ہے ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، اور یہی بات نعیمہ کشور صاحبہ بھی کر رہی تھیں، اگر اس فیصلہ آیا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ 63A جو ہے وہ اس کی کوئی افادیت نہیں رہی، اس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اگر ووٹ ہی شمار نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ ریٹروسپیکٹو چلے گا جی یا یہ آئندہ آنے والے ڈیسیشن کے اوپر ہوگا؟ It depends نا whether یہ فیصلہ ریٹروسپیکٹ، یہ جو فیصلہ آیا جی بالکل بالکل ریٹروسپیکٹولی یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، بہت ساری چیزیں ہیں نا۔ جی نہیں، لیکن اس کے لیے پھر کیا دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا کہ فیصلہ آیا ہے اور اس میں کیا ہے، لیکن اس میں ابھی کیونکہ فیصلہ آیا ہے اور آئینی ماہرین یقیناً اس کو سر جوڑ کے جی جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا فیوچرسٹک امپلیمنٹیشن ہوتا ہے۔ ریٹروسپیکٹو میں نے آج تک نہیں دیکھا، انلیس کہ سپریم کورٹ اس کے اندر بلیک اینڈ وائٹ یہ کہہ دے، لکھوا دے۔ جی بالکل، نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ تو یعنی آپ کے خیال میں اگر یہ جو آپ کا آرگومنٹ میں مان لوں تو پھر اس کا پنجاب کے الیکشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ ظاہری بات ہے، دیکھیں اب اس کی امپلیکیشنز جو ہیں دے آر ویری انکلیئر ایٹ دا مومنٹ، ٹھیک ہے، کہ کیا ہوگا، مطلب ول اٹ بی ریٹروسپیکٹو اور ول اٹ بی فیوچرسٹک، کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، ایڈوائزری ویلیو ہے یا بائنڈنگ ہے یہ فیصلہ؟ جی بالکل، a lot of things have to be decided۔
بالکل ٹھیک. علی گوہر بلوچ صاحب, یہ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے جو بات کی, یقیناً آپ کے جو قانونی ٹیم ہے وہ یہ پہلو کا جائزہ لے گی, اور ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہوگا. آئندہ آنے والا کوئی اگر واقعہ ہوتا ہے, اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, تب اس فیصلے کو جو ہے وہ اس وقت سے امپلیمنٹ ہوگا. بلوچ صاحب. جی بالکل, میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس میں دو چیزیں میں ایڈ کروں گا. دیکھیں, ایک تو یہ بات ہے کہ ظاہر ہے زیادہ تبصرہ جو ہو رہا ہے وہ پنجاب کے حوالے سے ہو رہا ہے جی, تو اس میں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ وہاں پر جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہے اس کا قانونی اور آئینی پروسیجر کیا ہے. ایک اوپینین ابھی اکرم راجہ صاحب جو مطلب ماہر قانون دان ہیں ان کی بھی آئی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے اس میں اگر سمپل میجورٹی کسی کے پاس نہیں ہوتی, کسی بھی ایک رکن کے پاس, مطلب ہے کہ کینڈیڈیٹ کے پاس, تو پھر اس کو دوبارہ الیکشن ہو اور پھر جس کے پاس زیادہ اکثریت ہو وہ وزیر اعلیٰ ہو. تو میرا خیال ہے کہ پنجاب میں اس پر کوئی آئینی اور بحران نہیں آنے والا, اور حمزہ شہباز صاحب آلریڈی بھی وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں اور اکثریت بھی ان کے پاس ہے اور اتحادی پارٹیز بھی ان کے ساتھ ہے پنجاب. دوسری گزارش یہ ہے کہ صرف ابہام یہ ہے, اور مرکز میں آپ کو پتہ ہے کہ منحرف اراکین جن کو کہا جاتا ہے سو کالڈ, ایکچولی تو وہ منحرف نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا پارٹی اب پالیسی کے لیے. تو اگر اس بات پر وہی بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ عدم اعتماد اور ووٹ جو ڈالنے کا پروسیجر ہے اس میں آ کر اعلیٰ عدلیہ کو ضرور یا وضاحت کرنی پڑے گی, یا اس بارے میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ مقننہ کو قانون سازی کرنا پڑے گی کہ وہ مستقل بنیادوں پر, تاکہ اس آئینی جو مطلب ہے کہ ایک کنفیوژن ہے اس کو دور کیا جائے مستقل بنیادوں کے اوپر. لیکن بہرحال پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام جانتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے جنہوں نے بار بار قانون کی دھجیاں اڑائیں, کنہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی قوانین کو. اچھا بالکل, ایک سوال وقفہ لینا, ایک سوال سن لیجئے گا, کوئکلی جواب دیجئے گا بلوچ صاحب. وہ یہ کہ اب ضروری ہے کہ اتحادی جیسے پہلے ایک دفعہ اکٹھے ہوئے تھے عدم اعتماد کے موقع پہ, اکٹھے ہو کے جو اس قسم کی سیاسی کنفیوژن چل رہی ہیں جن کا بہت برا اثر ہماری معیشت پر بھی پڑ رہا ہے, وہ ایک چیز کلیئر ہو جائے. آپ نے 1.5 سال بعد انتخابات کرانے ہیں, تو جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان ہیں, جیسے گزشتہ موقع پر وہ اکٹھے تھے اور ایک بات کی کانفیڈنس کے ساتھ, تو وہی کانفیڈنس آج دینے کی ضرورت ہے. آپ نہیں سمجھتے اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں بالکل, اتحادی بالکل متحد ہیں, اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آن دا فلور آف دی ہاؤس اتنے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ حکومت چلانا, اور پھر اس گمبھیر حالات میں کہ جب ملک کا 3.5 پونے 4 سال میں ستیہ ناش کر دیا گیا ہو, معاشی طور پر, سیاسی طور پر بھی انتشار پھیلایا گیا ہو ملک میں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور کریڈٹ جاتا ہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو بھی, اور بالخصوص جو اتحادی پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کو بھی, کہ انہوں نے, ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الگ الگ اپنے الیکشن مینیفیسٹوز رکھتے ہیں, ہم جنرل الیکشن میں ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں. یہ وہ پارٹیز نہیں ہے جو ایک دوسرے میں ضم ہو چکی ہیں, اور آئندہ بھی جب بھی الیکشن ہوں گے ہم نے ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑنے, لیکن ملک کے مفاد میں, پاکستان کے آئین کے مفاد میں, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مفاد میں, میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بلوچ صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے گا. عوام سب جانتے ہیں, اپنے مجرم پہچانتے ہیں, جس نے اپنے 4 سالوں میں 20 کلو آٹا 700 سے بڑھا کر 1100 روپے کر دیا, 151 میں ملنے والا گھی 470 روپے کلو کیا, کھاد کی بوری 1380 سے 1918 تک پہنچائی, بجلی کا یونٹ
11 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया। गैस का जो बिल 600 रुपए आता था 1400 रुपए पे पहुंचाया। महंगाई के इस 4 साला तूफान की वजह से मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। लेकिन अब जुल्म का दौर खत्म हो चुका। बदहाली को खुशहाली में पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत पाकिस्तान। Some journeys begin with a dream. As we embark on a quest for a humble abode, conquering Lahore West like never before. Revealing West Marina, grand master plan designed by Surbana Jurong. अवाम सब जानते हैं, अपने मुजरिम पहचानते हैं, जिसने सिर्फ 4 साल में डॉलर 116 रुपए से 189 तक पहुंचाया। शराइत रखी 6.1% से कम करके 4%। महंगाई का सोनामी, आटा 700 से 1100 रुपए, चीनी 53 से 90 रुपए और घी 470 रुपए किलो, बिजली फी यूनिट 11 से 25 रुपए, गैस पर 4 MMBTU 600 रुपए से 1400 रुपए, यूरिया 1380 रुपए से 1918 रुपए बोरी। माली खसारा तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, तिजारती खसारा 43 अरब डॉलर तक पहुंचाया। इसी तरह शराइत रखी और टैक्स के तनासुब में कमी, हुकूमती कर्जा 24,953 अरब रुपए से 42,745 अरब रुपए तक बढ़ाया। 4 साल में 60 लाख बेरोजगारों का इजाफा और करप्शन इंडेक्स में 23 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 4 साल में 2 करोड़ अफराद बशमूल 1.3 करोड़ बच्चे गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम इस नालायकी, नाअहली और लूटमार की सजा आवाम को नहीं दे सकते। हमने बदला था और हम ही बदलेंगे इंशाअल्लाह इस बदहाली को खुशहाली में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. अवाम सब जानते हैं, अपने मुजरिम पहचानते हैं, जिसने अपने 4 सालों में 20 किलो आटा 700 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया। 151 में मिलने वाला घी 470 रुपए किलो किया। खाद की बोरी 1380 से 1918 तक पहुंचाई। बिजली का यूनिट 11 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया। गैस का जो बिल 600 रुपए आता था 1400 रुपए पे पहुंचाया। महंगाई के इस 4 साला तूफान की वजह से मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। लेकिन अब जुल्म का दौर खत्म हो चुका। बदहाली को खुशहाली में
पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत पाकिस्तान। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई अहम फैसले और मुल्क की सियासी सूरत हाल की। नईमा केशवर साहिबा, शर्मिला फारूकी साहिबा और अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईमा केशवर साहिबा, ये बताइए कि अब आगे की सूरत हाल आप देख क्या रही हैं? मिसाल के तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया कि वोट कंसिडर नहीं होगा, लेकिन अगर स्पीकर कौमी असम्बली या किसी भी दूसरी सूबाई असम्बली के स्पीकर ये बात करता है कि ये क्वेश्चन अगर उठा सकता है कि जी ये इस्तेहकाक तो स्पीकर का है, चेयर का है कि किस वोट को कंसिडर करना है, किसको नहीं करना, तो आपके ख्याल में ये इदारों के माबैन भी जो है ये एक बात हो सकती है, एक सवालिया निशान पैदा हो सकता है? देखिए शहजाद साहब, ये एक रेफरेंस भेजा गया था, रेफरेंस सदर ने आइन की तशरीह के लिए भेजा था और ये 3-2 से ये फैसला आया है। ये जो 2 जज मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इनखिराफ किया है, उन्होंने इसी बुनियाद पे जहाँ तक जो अब तक फैसला आया है उसके जो अभी तो डिटेल फैसला नहीं आया, उन्होंने इख्तिलाफ इस बुनियाद पे किया है कि जो आइन में जो चीज़ें दर्ज है फिर हमें उन चीज़ों को फिर निकालना होगा, बहुत सारी चीज़ें हम फिर उसको बदलना होगा। तो आइन की सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकता। तो अब जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया कि अगर वोट ही कंसिडर नहीं होगा तो फिर तो जो पार्टी सरबराह है उसके पास फिर क्या जरूरत है कि फिर वो शोकाज दे और फिर वो स्पीकर को कहे। स्पीकर को तो नहीं कहा जाता, जो पंजाब में हुआ है उन्होंने स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को भेजा है कि इनको डिसीड करे, जबकि आइन में लिखा है कि जो उस वक्त जो सदारत करता है, जो इस वोटिंग के दौरान जो सदारत करता है वो रेफरेंस वो उसको इलेक्शन कमीशन में भेजा गया। और उस वक्त पंजाब में जो था वो डिप्टी स्पीकर उसको चेयर कर रहा था, इलेक्शन प्रिजाइडिंग जो कर रहा था वो डिप्टी स्पीकर कर रहा था, स्पीकर नहीं कर रहा था। तो उधर भी आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। तो बहुत सारी चीजें पंजाब में भी है, उस पर भी मेरा नहीं ख्याल कि वो इम्प्लीमेंट होगा। फाइनली यानी आपके ख्याल में इस फैसले के बाद आपके ख्याल में पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ साहब को कोई खतरा नहीं है, आप ये कहना चाह रही हैं? मेरा तो नहीं ख्याल, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने बायकाट किया था उन्होंने, और वो कहते हैं कि हमें कोई पार्टी से इंस्ट्रक्शन भी नहीं थी कि किसको वोट देना है। तो हमें तो फिर इख्तियार था कि एक ही मेंबर खड़ा था और हमने उसको वोट किया, क्योंकि वो तो बायकाट उसने किया। तो फिर उनके पास तो चॉइस थी कि वो उन्हीं को वोट करते। तो बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल जी। शर्मिला फारूकी साहिबा, फाइनली जी, तो इसका ये मतलब हुआ नईमा केशवर साहिबा जो बात कर रही हैं, फिर अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जैसे पंजाब की बात हो रही है, तो इस चीज़ को फिर डिटरमिन क्या करना पड़ेगा कि जिन अरकान ने हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया उन्होंने पार्टी की लाइन से इनहराफ नहीं किया, फिर ये चीज़ अलहदा से कोई सामने आएगी, उसके बाद फिर जाके कहीं नतीजा निकलेगा? देखिए मिस्टर, मैंने कहा ना, दिस इज डिबेटेबल। आई डोंट नो आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या फैसला होगा। लेकिन अगर आप स्कोर कार्ड देख लें पंजाब असेंबली का, तो पीटीआई के 183 मेंबर्स हैं, जिसमें से 25 डिसेंट कर चुके हैं। तो उसका मतलब है दे हैव 158 प्लस पीएमएल के 10, इसमें 168 टोटल नंबर, ठीक है। पीएमएलएन के साथ 166 हैं -4 डिफेंडेंट, मतलब 162, और पीपल्स पार्टी के 7 हैं। तो 162 प्लस 7 इज 169। अब 4 इंडिपेंडेंट्स हैं, इसमें चौधरी निसार हैं, अहमद अली औलाक है, कासिम लांगा है, बिलाल वड़ाइच है, और एक राहे हक पार्टी के हैं मुआविया आजम तारिक साहब। तो अब ये 5 लोग जो हैं, दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर इफ दिस डिसीजन इज इम्प्लीमेंटेड। तो जो 5 लोग हैं ये फैसला करेंगे कि वज़ीर आला कौन बनता है। जी बिल्कुल ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, फाइनल कमेंट आपका कि अब आगे की सूरत हाल में हुकूमती हिकमत अमली क्या होगी? अली गौहर बलोच साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चले फाइनली जी इस पे मैं थोड़ा सा कमेंट कर लूं कि बस आप बता दीजिए क्या आगे की आपकी हिकमत अमली क्या है जी, कैसे निपटेंगे इससे? मैं अर्ज कर दूं कि अभी मैंने जो पढ़ा, जो मैंने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया है,
تو ظاہر ہے سب نے پھر مل کے اس کے آگے کے لیے اس پہ لائحہ ترتیب دیں گے، کیونکہ وہ کلاس سے بھی مشورے ہوں گے اور تمام سیاسی جماعتوں سے بھی. تو انہوں نے جو آپ نے ابھی پچھلا بھی پوچھا کہ مل کے کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے میٹنگ بلائی ہے آج، اور پھر اس کے بعد آگے کا وہ کریں گے کہ کیا آگے ہم نے پیش رفت کرنی ہے اس فیصلے کے بعد بھی، کیونکہ ایک نئی پوزیشن آئی ہے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ نعیمہ کشور صاحبہ، ہمارے ساتھ شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کا بھی شکریہ. علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی سپریم کورٹ کا یہ اہم فیصلہ. آج کے منحرف اراکین اگر ووٹ ڈالتے ہیں تو پارٹی لائن کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کا جو ووٹ ہے وہ تصور نہیں کیا جائے گا، شمار نہیں ہوگا. اب سوال یہ کہ آئینی ماہرین جو اس پہ ڈیبیٹ کریں، بھی تفصیلی فیصلہ اگرچہ آنا باقی ہے کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پنجاب کی کیا صورتحال ہوگی، اور کیا اسپیکر کو یہ پھر بھی استحقاق حاصل ہوگا کہ وہ کس ووٹ کو کنسیڈر کرے، کس کو نہ کرے، اور کیا یہ فیصلہ ایڈوائزری ہے، بائنڈنگ نہیں ہے. یا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک آرگومنٹ ہوا کہ اس فیصلے کا جو اطلاق ہے وہ گزشتہ جو واقعات ہو گئے ہیں جس میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی شامل ہے اور وزیر اعظم کا بھی اور دیگر، ان پر نہیں ہوگا. آگے آنے والے جتنے کوئی ایسے فیصلے ہیں یا کوئی عمل ہوتا ہے تو ان پر اس فیصلے کا اطلاق ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی گئی کہ اگر یہ فیصلہ اس کو منوان تسلیم کیا جائے تو پھر آرٹیکل 63A کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا تو کسی بھی ممبر کے ڈی سیٹ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوگا. یہ تمام وہ سوالات ہیں جو اب آنے والے چند دنوں میں ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ جو سربراہ اجلاس ہو رہا ہے PDM کا اور اتحادی جماعتوں کا کہ اب اس سے نمٹا کیسے جائے، اور یقیناً جو متفق فیصلہ ہوگا اور سنایا جائے گا متفقہ طور پہ، اس سے جو یہ سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے ہم امید کرتے ہیں اس کو حل کرنے میں مدد ملے گی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.